बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। Z9 TV के प्रोग्राम हार्ट टॉक एट Z9 में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और साथी आसिफ सैयद। आज के प्रोग्राम की इब्तिदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से, काइंडनेस इज़ अ मार्क ऑफ फेथ। ईमान के लिए रहमदिल होना ज़रूरी है। आज से ज़िलहज का आगाज़ हुआ है और 10 ज़िलहज को, जो जमतुल मुबारक है, उस दिन ईद उल अज़हा है। अभी 2 दिन पहले 29 ज़ीकात को इमाम नहम इमाम तकी अल जव्वाद अलैहिस्सलाम का यौम शहादत था। आज के हमारे मेहमान अमेरिका से डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा हैं। डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के CEO और चेयरमैन हैं। हमारे दूसरे मेहमान यहीं मिसिसागा से जनाब अशफाक ख़ान साहब हैं। अशफाक ख़ान साहब को कम्युनिटी जानती है, इज़्ज़त की निगाह से देखती है। मेरा उनसे ताल्लुक़ बहुत पुराना है। हम एक साथ पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं। आज हमने उनको एक ख़ास मौजू पे गुफ्तगू के लिए दावत दी है। ये ख़ास मौजू आगे चलकर हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसके हवाले से डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा के लिए कुछ सवालात हैं, हम वो भी करेंगे। सबसे पहले कनाडा में कोविड की सूरत हाल और जो आदाद व शुमार हैं, उनके मुताबिक एक बार फिर क्यूबेक में 180 केस कल बताए गए हैं। ये सारे न्यू केसेस हैं। इसके साथ ही अब तक 57,796 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से क्यूबेक में 5,658 अमवात हुई हैं। साथ ही ओंटारियो में भी कल 203 न्यू केसेस हुए। इसके साथ 37,942 केसेस हो चुके हैं। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि कोविड-19 में तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, हिफाजत के बावजूद, हमने देखा कि कोविड-19 की फ़िगर नीचे आई थी। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जब ये ओपन हुई हैं और इस वक्त फ़ेज़ 3 के मरहले में हैं, तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि ये तादाद थोड़ी सी दोबारा ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है। हमें उम्मीद यही है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसमें हमारी हिफाजत करे। मैं डॉक्टर मुश्तबा को अगर अपने साथ शामिल करूं तो मेरा सवाल उनसे सबसे पहले अमेरिका में कोविड की सूरत हाल पर होगा
اور اس کے بعد ہم آگے کے موضوعات ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں جانتا ہوں آپ بہت مصروف رہتے ہیں، اور بہت شارٹ نوٹس پر، کیونکہ میرے آپ کے تعلقات ہیں، شاید اس وجہ سے آپ ہمیں موقع دیتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں بتائیے آج کل، کیونکہ میں جو سن رہا ہوں خاص طور پر ٹیکساس کی طرف تو بہت یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، اور فلوریڈا اسٹیٹ میں بھی، آپ کی طرف کیا صورتحال ہے؟ بات دراصل یہ ہے آصف صاحب کہ کووڈ 3 جگہوں پر انفلوئنس کر رہا ہے سوسائٹی کو۔ اچھا، ایک وہ پوائنٹ ہے جہاں پر کووڈ کے آؤٹ بریک کے بعد اس کو پراپرلی مینیج نہیں کیا گیا، اور مس مینجمنٹ کچھ اس طرح ہوئی کہ آبادی کو مجبور کیا گیا کہ وہ ہائبرنیشن میں چلے جائیں، سوشل ڈسٹینسنگ سے ہٹ کر سوشل کمپلیٹ پردے کے پیچھے ڈالنا اور بائک آؤٹ کرنے کا ایکویولنٹ سچویشن کو کریٹ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، اور ان کی انٹریکشن سوسائٹی کے ساتھ رک گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک پاز آیا۔ دوسری طرف وہ سوسائٹی تھی جس نے کووڈ کو فیس کیا، اس کو ڈیل کیا، اور اس کے نقصانات کو برداشت کیا۔ تیسری طرف وہ سوسائٹی تھی جو اس پوری صورتحال کے اندر پولیٹیکل مائلیج لے رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں اگر اکانومی امریکہ کی ڈاؤن ہوئی تو سب سے بڑا کارڈ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے اکنامک گروتھ کا، ان امپلائمنٹ ریٹ کا انپریسیڈنٹڈ حد تک نہ ہونا، یہ پریزیڈنٹ کے وہ کارڈز تھے جو ٹرمپ کو نومبر کے انتخابات کے اندر کھیلنے۔ چنانچہ اس کارڈ کو گندا کرنے کے لیے ان امپلائمنٹ کو بڑھانا تھا اور اکانومی کو خراب کرنا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں کووڈ کا رول نہیں ہے، یقیناً کووڈ ایک نیچرل فینومینا ہے، لیکن جس طرح سے اس کو پلے کیا گیا اس نے یقیناً امریکہ کی اکانومی کو بہت بری طرح متاثر کیا اور ان امپلائمنٹ ریٹ کو انکریز کیا۔ یہ چیز پولیٹیکل فرنٹ پہ کھیلی جا رہی تھی، اور پولیٹیکل فرنٹ پہ اس کا ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا فرنٹ۔ آئیے اب آپ پہلے فرنٹ پہ کہ جن لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی، سوشل ڈسٹینسنگ میں یقیناً بڑا فرق ڈالا ہے، اور یقیناً سوشل ڈسٹینسنگ اس جراثیم کو پھیلنے سے یا وائرس کو پھیلنے سے روکتا ہے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں یہ وائرس رک جائے گا؟ ایسا نہیں۔ جس دن آپ باہر آئیں گے اور اسے انکاؤنٹر کریں گے، وہ اپنے توپ خانے کے ساتھ موجود ہوگا کہ آپ پر حملہ آور ہو، اور آپ اس کو کس طرح سہ سکتے ہیں اور اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ سوسائٹیز جنہوں نے اس کو فیس کیا، مثلا جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ نیو یارک شہر کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے جسے کرونا کہتے ہیں، اتفاق سے نام بھی سملر ہے۔ یہاں پر ہم نے اس کو انکاؤنٹر کیا اور اس کو ڈیل کیا۔ ہم جو بھی میڈیکل آپشنز ہمارے پاس موجود تھیں، تھراپیوٹک آپشنز موجود تھیں، ہم نے ان تمام آپشنز کو ایگزاسٹ کیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ وہ جو کہ نیو یارک شہر ایپی سینٹر کرونا وائرس کا تھا، اور اس شہر کی آبادی کرونا جو خود بڑی ایپی سینٹر تھی کرونا کی، وہاں پر کرونا کے کیسز انتہائی ریئر ہوئے۔ یقیناً امیونٹی بلٹ اپ ہوئی، یقیناً اینٹی باڈیز ڈیولپ کی، یقیناً لوگوں نے ریزسٹنس پیدا کی، اور آج وہ صورتحال جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ٹیکساس کے اندر اور فلوریڈا کے اندر، وہ صورتحال ہم نیو یارک کے اندر اس کے ایپی سینٹر پہ فیس نہیں کرتے۔ تو
یہ تینوں فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں کرونا وائرس کی انڈرسٹینڈنگ میں، اور انفارچونیٹلی میڈیکل سائنسز ابھی تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی ہے کہ اس کے کون کون سے ذریعے ہیں جس سے یہ پھیل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آیا ہے. اس کی بہت سی تھیوریز اور کنسپریسی تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ابھی تھوڑا وقت لگے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے میڈیکل سائنٹسٹ کہ یہ ہمیں ایک کلچر کا پارٹ سمجھتے ہوئے آئندہ کے دنوں میں اس کو برداشت کرنا پڑے گا اور اس کو ریزسٹ کرنا. مگر ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہے؟ یہ تو آپ امریکہ کی جو صورتحال بتا رہے ہیں، ہم کینیڈا میں ہیں، اور جیسے لاسٹ پروگرام میں آپ نے کہا کہ کینیڈا اور امریکہ کے بیچ میں صرف ایک دیوار ہے، وہ بھی بارڈر کہیں کہیں تو بالکل ہی دیوار بھی نہیں ہے. ایسے حالات میں کینیڈا کا قابو پا لینا کسی کووڈ پر اور امریکہ کا اس کووڈ پر قابو نہ پانا، یہ دونوں ڈیفرنٹ صورتحال نہیں ہے؟ دیکھیے، اتفاق سے کینیڈا کی تھوڑی سی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ کووڈ پہ پولیٹیکل گیم نہیں کھیلا جا سکتا، کیونکہ کوئی انتخابات آپ کے سامنے بڑے نہیں آ رہے ہیں. اچھا. یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ انتخابات سر پہ سوار ہو چکے ہیں، پرائمری سے ابھی ہم گزرے ہیں، نومبر کے اندر انتخابات ہوں گے. ظاہر لوگ ذہن بنا رہے ہیں، جولائی ختم ہو چکا ہے، اگست سپٹمبر اور اکتوبر 3 مہینے باقی ہیں، اور یہ بہت بڑا الیکشن ہوگا. تو اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جس میں ایک پولیٹیکل فیکٹر بھی شامل ہے. تو آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کے گورنر ہیں ان کے فیصلے اس پر اثر انداز ہوئے ہیں؟ میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کو جس پوائنٹ پہ لے آئے آپ جی، جو جس طرح آپ نے بتایا ہے، جی پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. یقیناً گو کہ اینڈرو کومو گورنر نیو یارک ہیں اور دوست بھی ہیں، لیکن انہوں نے پالیٹکس کی. اچھا. اس طرح ڈیموکریٹس ہیں اس لیے پالیٹکس اس کے اندر بھی. اچھا. اننیسسریلی ایک بہت موٹی سی بات آپ سے کروں، جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہی کہ میں چارپائی کے نیچے، پٹولے کے نیچے چھپ جاتا ہوں، گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہوں. باہر ڈاکو بیٹھا ہے، اس خوف سے کہ جیسے ہی میں باہر نکلوں گا ڈاکو آ کر مجھ پہ حملہ آور ہوگا. 1 مہینے میں بیٹھا رہتا ہوں، ڈاکو نہیں جاتا. 2 مہینے بیٹھا رہتا ہوں، 4 مہینے بیٹھا رہتا ہوں، 1 سال رکا رہتا ہوں. ڈاکو اسی شدت کے ساتھ حملہ مجھ پہ کرتا ہے، میں چاہے 1 سال کے بعد جاؤں چاہے 6 مہینے. مجھے نیو یارک میں تو ڈاکٹر صاحب ایسا یہ جو آپ بتا رہے ہیں پھر اس طرح سے تو نیو یارک میں زیادہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کومو نے تو بالکل آئسولیشن میں ڈال دیا تھا نیو یارک کو، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شروع میں تو اموات ہوئی ہیں، لیکن اس وقت نیو یارک پہ قابو پایا جا چکا ہے. نہیں، نیو یارک کے اندر آئسولیشن میں ڈالنے سے کنٹرول نہیں ہوا، بلکہ نیو یارک میں کہوں گا کہ نیو یارک کی ہیلتھ کیئر سسٹم نے اور نیو یارک کے ہیلتھ آپریٹرس نے بڑا اچھا کام دکھایا ہے. اور جہاں تک آئسولیشن میں ڈالنے کا تعلق ہے، اس آئسولیشن نے اکنامی کو بہت بری طرح سے متاثر کیا، اور جو سب سے بڑا امپیکٹ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا پولیٹیکل، وہ اکنامک امپیکٹ ہوا، اور اکنامک امپیکٹ نظر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹ آف دا گیم تھا، جو پولیٹیکل پارٹ گیم کا کھیلا گیا. یقیناً آئسولیشن میں رہنے سے یا سوشل ڈسٹینسنگ سے فرق تو یقیناً پڑے گا، اس سے کوئی بات نہیں. نان فارماسیوٹیکل جو میتھڈس ہیں روکنے کے کووڈ کو یا کنٹین کرنے کے، ان میں سے یہ ایک اچھا میتھڈ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. لیکن آر نان فارماسیوٹیکل میتھڈس انٹرونشنز دی اونلی وے ٹو کنٹین کورونا اور کووڈ-19؟ نو. وہاں صورتحال کیا ہے فرنٹ لائن ورکرز کی ہاسپٹلز میں؟ کیونکہ یہاں پہ تو جو اونٹیریو گورنمنٹ کے ابھی آرڈرز ہیں، ایمرجنسی آرڈرز، اس کے خلاف شاید یہاں پر کچھ پروٹیسٹ ہوئے بھی ہیں. کل ہی 5 منٹ کا ایک پروٹیسٹ ہوا ہے، اور شاید آئندہ بھی پلان کر رہے ہیں. کیا وہاں پر جو ہاسپٹل ورکرز ہیں جو فرنٹ لائن پر ہیں، کیا ان میں کوئی تشویش پائی نہیں جا رہی اس بارے میں؟ دیکھیے، یہاں کے جو ہاسپٹل
کا اسٹاف ہے جس میں ڈاکٹرس ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل میں جتنے اور لوگ ہیں، ٹیکنیشینس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ فرنٹ لائن پہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہاں پہ کوئی وجہ نہیں ہے. آپ بھی فرنٹ لائن پر ہیں اس وقت اور آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ آپ خاصے پیشنٹس کو آپ نے بڑے اطمینان سے دیکھا بھی ہے. آپ نے کچھ نمبرز بھی دیے تھے جو کرونا پیشنٹس کو علاج کے لیے جو ہے اس میں آپ نے معاونت بھی کی تھی. ابھی بھی آپ اسی صورتحال یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی بڑا ذاتی کریڈٹ لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہمارا تجربہ کووڈ-19 کے پیشنٹس کا جو ہماری ارجنٹ کیئر فیسلٹی کرونا کے اندر موجود ہے، یہ واحد فیسلٹی تھی یہاں پر جہاں پر ہم نے مور دین 12 آورس ایوری ڈے کی بنیاد پہ کرونا پیشنٹس کو دیکھا اور پیشنٹس کا تانتا اتنا بڑا بندھا ہوا تھا کہ 4 بلاکس جو کہ کینیڈین یا امریکن بلاکس جس کو آپ کہتے ہیں، اتنی لمبی لائن ہر وقت موجود تھی. لوگ 4-6 گھنٹے کھڑے رہتے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے اور کم سے کم ہم نے 3 مہینے کے اندر 15,000 پیشنٹس کو ڈیل کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریکارڈ ہے اور سارے ڈاکومنٹڈ پیشنٹس ہمارے پاس. ان میں سے کوئی الحمدللہ ڈیتھ کیجولٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ کو اتنا ایگریسو ڈیل کیا کہ ان کو اس پوائنٹ پہ نہیں آنے دیا جہاں پر SpO2 آکسیجنیشن لیول گر کر 90 سے نیچے آ جائے. ہم نے اس کو 90 سے اوپر مینٹین رکھا. کسی کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ وینٹیلیٹر میں جائے اور وینٹیلیٹر میں جو جانے کے بارڈر لائن پر تھے ان کو ہم نے ایگریسولی ایزیتھرومائسن IV کے اندر اور ایسیٹامینوفین IV کے اندر ہم نے ٹریٹ کیا اور ان کی SpO2 لیول جب انہوں نے کلینک کو لیڈ کیا ہے تو وہ 95 اور 96 ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ٹریمنڈس کامیابی تھی. اور اس کا دوسرا وہ بول کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر کورونا میں ابھی کوئی کیس ریکال کا نہیں آیا ہے کہ کورونا پیشنٹ ہے. ہمارے یعنی کرونا میں اب کرونا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں ذرا آپ سے کچھ معلومات پچھلی دفعہ بھی لی تھی. جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس کے بارے میں آپ سے معلومات حاصل کرنی ہے، لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک سے واپس آنے کے بعد میں آپ سے امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا. ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام مشتبہ موجود ہیں. اگلے سیگمنٹ میں ان سے ہمارے کچھ اور سوالات ہوں گے. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. شکریہ. جی ناظرین، السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کو اس دوسرے سیگمنٹ میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر غلام مشتبہ. پچھلے سیگمنٹ میں ہم اس سے کچھ سوالات کر رہے تھے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مسیساگا سے اشفاق خان صاحب جڑ رہے ہیں. ہمارے ان سے بھی کچھ سوالات ہوں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر غلام مشتبہ کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ امریکن صدارتی انتخابات جو نومبر میں ہو رہے ہیں، آپ کو یقین ہے ایک تو کہ وہ ہو رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس میں اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے، ذرا بتائیں. دیکھیے، انتخابات امریکہ کے یقیناً اسی تاریخ کو ہوں گے جس تاریخ کو ہونا ہے، اور کوئی قسم کی انڈیکیٹر نہیں ہے جس پہ امریکہ کے انتخابات کے ملتوی ہونے کا کوئی انڈیکیٹر دیا گیا ہو، اور کوئی وجہ نہیں کہ امریکہ کے انتخابات ملتوی کیے. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال یہ کہ پارٹی پوزیشنز کیا ہیں. دیکھیے، پارٹی پوزیشنز دو طرح کی ہیں. ایک وہ جو پبلک پرسیپشن ہے، وہ پرسیپشن یقیناً مختلف لوگوں کی مختلف پرسیپشنز ہیں.
اگر میں ریپبلکن پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں تو میری پرسیپشن بائس ہوگی ریپبلکن کے فیور میں، یہ ایک نیچرل ہے۔ دوسری وہ تمام پولز ہیں جو کہ اخبارات کے اندر اور میڈیا کے اندر سرکولیٹ کر رہے ہیں، ان پولز کو اگر دیکھا جائے تو ان پولز کے اندر یہ بات دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ٹرمپ صاحب ڈبل ڈیجٹ سے جو بائیڈن سے پیچھے ہیں۔ اب آئیے گراؤنڈ پہ جو انالیسز ہونی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ کے سپورٹرز تھے کون، اور وہ سپورٹرز جو ٹرمپ کے تھے جنہوں نے انتخابات کے اندر ہلری کو شکست دی تھی، ان کی تعداد کیا تھی، اور اس تعداد کے اندر ان سپورٹرز جو ان کے ڈائی ہارٹ ہیں اس میں کہاں پہ دراڑ پڑی ہے۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اسٹیبلش کر سکیں گے تجزیے میں کہ کیا یہ الیکشن کس طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے، عام طور سے ایز اے رول آف تھمب امریکہ کے اندر جب کوئی پارٹی جیتتی ہے تو یہ بہت ہی کم دیکھنے میں آیا ہے کہ دوسرا ٹرم وہ نہ لے پائے، یہ رول آف تھمب ہے۔ اب اس رول آف تھمب کو بریک یقیناً ہو سکتا ہے، یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے، اس کے اندر کوئی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے ہوتی رہیں وہ آج بھی ہوں گی۔ ٹرمپ صاحب کی سپورٹ ہمارے ہاں عام طور سے یہ دیکھی گئی کہ وائٹ پاپولیشن کے اندر بہت پری ڈومیننٹلی مضبوط رہی، جس کو ٹرمپ نے ٹائم اینڈ اگین ری انفورس کیا، اور ٹرمپ کی سپورٹ نان وائٹ پاپولیشن کے اندر اس طرح نہیں رہی جس طرح ڈیموکریٹس مینٹین کرتی رہی ہے اوور دی ایئرس۔ لیکن اوور دی ایئرس یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو، ڈیموکریٹس کو سپورٹ جوئش کمیونٹی نے ہمیشہ زیادہ تر الیکشنز کے اندر کیا ہے۔ جوئش کمیونٹی یقیناً منورٹی کمیونٹیز کا پارٹ ہے، اسی وجہ سے آپ مستقل الیکشنز کے اندر امریکہ کے یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا اور جوئش کا الیکشنز کے اندر اتحاد رہا ہے، کبھی ڈفرینسز نہیں رہے۔ جس کو یہودی سپورٹ کرتے تھے اس کو مسلمان بھی سپورٹ کرتے تھے، اور جس کو مسلمان سپورٹ کرتے تھے اس کو یہودی بھی سپورٹ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ پہلا الیکشن ہے جس کے اندر جوئش سپورٹ شاید اکثریت ٹرمپ کے ساتھ تھی اور آئندہ رہنے کے چانسز بھی ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ این بلاک جوئش سپورٹ ٹرمپ کے ساتھ ہے، جوئش پاپولیشن میں بھی ایسی پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے جو ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹ فار واٹ ایور ریزنز، اس کی کوئی بھی ریزنز آپ کہیں، ان ریزنز کی بنیاد پہ یہ سپورٹ ٹرمپ کے ساتھ ابھی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو منورٹی کی یہ سپورٹ جو جوئش کمیونٹی کو بلانگ کرتی ہے یہ ٹرمپ کے ساتھ ہے۔ وائٹ پاپولیشن کے اندر یقیناً جو ان کا ڈائی ہارڈ گروپ تھا وہ نہیں ٹوٹا ہے، لیکن وائٹ پاپولیشن کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید اکانومی سے ہٹ ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ اکانومی کو یو ٹرن مارا جائے اور ڈیموکریٹس کو چانس دیا جائے کہ وہ اپنی ڈکاٹمی کو، اپنی فلسفی کو لائیں جس سے تبدیلی آ سکے۔ اب رہا یہ کہ کیا یہ چیز پولز کے اندر نتیجہ خیز نتیجہ دے سکے گی؟ دیکھیے، پولز کے اندر تقریباً 1 ملین سے زیادہ ووٹ، پاپولر ووٹ ہلری کلنٹن کو ملا تھا، لیکن الیکٹورل کالج کے اندر ہلری کلنٹن ہار گئی۔ تو پولز کے اندر اکثریت کا ووٹ ہونا اور جو الیکٹورل کالج کی ڈائنامکس ہے اس پہ پورا اترنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولز کے اندر 10% کی لیڈ ہو، لیکن الیکٹورل کالج جب بنے گا تو وہ 10% نظر نہیں آئے گا، وہ وینش کر جائے گا الیکٹورل کالج۔ ہو چکا ہے، ایل ڈی کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ جی 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 بالکل بالکل۔ تو اب یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ کے متعلق کوئی چیز پریڈکٹ کرنا یقیناً نیوٹرل انالیسز میں بڑا مشکل کام ہے اس وقت، کیونکہ اب بڑی چیزیں قلبازیاں کھائیں گی۔ کسی نے مذاق میں مجھے پاکستان سے کل ٹیلی فون کال پہ ایک بات کہی جو یقیناً مذاق تو اپنی جگہ لیکن اس کے اندر ریالٹی تھی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ان امپلائمنٹ کیوں؟ ان امپلائمنٹ اس لیے کہ دیکھیے، ایک فرق، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور آپ کی زیادہ تر آڈینس کینیڈا کی ہے، وہ اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھے گی۔ پاکستان کی آڈینس شاید اس بات کو نہیں سمجھ پائے گی۔
اتنی اچھی طرح سے جتنا آپ سمجھیں گے. وہ لوگ جو $45,000 سے $50,000 سے نیچے کے سیلری بریکٹ پر ہیں اور ان کو جو ان امپلائمنٹ بینیفٹس یہاں پر مل رہے ہیں وہ ان امپلائمنٹ بینیفٹ ایکسیڈ کرتے ہیں ان کی تنخواہ سے. ان کو $900 تو وہ مل رہا ہے اور $1,200 ان کو الگ اسٹیمولس الاؤنس مل رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں گھر بیٹھ کر $2,500 ہمارے پاس آ رہا ہے, ہمیں جاب پہ جانے کی ضرورت کیا ہے. تو وہ ان امپلائمنٹ ڈیلیبریٹلی بائی ڈیزائن مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ آپ کینیڈا میں سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, لیکن اس سے بزنسز ڈیمیج ہو رہے ہیں. وہ جو عرب اسٹیٹس کے اندر ہوتا ہے کہ گھر بٹھا کر پیسے مل رہے ہیں, وہ جب لوگوں کو گھر بیٹھ کر مل رہے ہیں تو وہ سڑک پہ نکل کر میسیز اور بلومنگ ڈیلز کو لوٹ رہے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹرمپ کے فیور میں نہیں جا رہی ہے اور کچھ گورنرز اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پریویل کیا جائے تاکہ یہ ٹرمپ کی مزید کمر کو توڑ دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزلٹس اس طرح نہیں آئیں گے. ان ریزلٹس کے اندر ٹرمپ کے پاس آخری کارڈ ہے. آخری کارڈ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ نے اسٹیمولس آئندہ 3 مہینے 6 مہینے کے لیے بڑھا دیا اور ان کو پیسے پمپنگ کر دیے اور گھر پہ پیسے ملتے رہے, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو گھر پہ بیٹھا ہوا فرد ہے کہے گا چلو اسے کنٹینیو کر دو. تو بات یہ ہے کہ ابھی بڑا قبل از وقت ہے, ابھی اس کے اندر بڑی قلع بازیاں آئیں. ہم آپ سے گفتگو تو کرتے رہیں گے الیکشن کے زمانے میں ڈیفینیٹلی, اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے. اب ڈاکٹر صاحب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں انڈیا چائنا کا جو کانفلکٹ تھا, جو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم, اور آپ کے پروگرام کے بعد میرے ایک اور ساتھی ہیں جنید صدیقی, انہوں نے بھی وہی لائن لی تھی جو آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں لی تھی کہ یہ کانفلکٹ جو نظر آ رہا ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جیسا پیش کیا جا رہا ہے, بلکہ اس سے ذرا مختلف ہے. آج ہمارے ساتھ اشفاق خان صاحب ہیں, ان کی بھی خاصی ریسرچ ہے. میرے ساتھ یہ پولیٹیکل ورکر رہے ہیں, اب بھی ہیں. ان کے کچھ سوالات ہیں اس بارے میں. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو اس وقت تھا, آپ ایک بار پھر اس کو ایلیبریٹ کریں, اور دوسرے کیا آپ اب تک اسی پوائنٹ آف ویو پر قائم ہیں, تاکہ ہم پھر اشفاق خان صاحب سے سوالات لے چکیں, کیونکہ آپ کے پروگرام کے پاس بعد میرے پاس بہت سوالات آئے تھے اور ہمارے پاس سوالات موجود ہیں, لیکن بیچ میں میں نے چاہا کہ اشفاق خان صاحب کو میں لے کر ڈائریکٹ آپ سے ان سوالات کے جواب لے سکوں. پہلے تو آپ اس کو ایلیبریٹ کریں مختصر, اور اس کے بعد پھر ہم اشفاق خان سے سوالات لیں گے. خان صاحب میں بھی آپ کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام. دیکھیے بات یہ ہے آصف صاحب, جو پوائنٹ آف ویو میں نے پہلے پیش کیا تھا اس کے اندر تبدیل ہونے کی تو کوئی گنجائش تھی ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو جو میں نے کہا تھا وہ ری انفورس ہو گئی حالات کے تناظر. میں نے یہ بات آج سے 3-4 ہفتے پہلے کہی تھی, جب پاکستان کے اندر پاکستان کی میڈیا, پاکستان کی کنٹرولڈ میڈیا جس کو حکومت چلا رہی ہے, وہ میڈیا کے ذریعے یہ انڈاکٹرینیشن کی گئی کہ ہندوستان اور چائنا کی جنگ ہو رہی ہے, اس جنگ میں چین ہندوستان کی پٹائی کر رہا ہے, پٹائی کر چکا ہے, لداخ پہ قابض ہو چکا ہے اور مزید پیٹے گا, اور یہ تاثر دے کر اس پیٹریوٹزم کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی کہ اگر آپ انڈیا کو کہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائے گا, چین اس کو کھا جائے گا, اس کی اکانومی ختم ہو جائے گی, اس کی جغرافیہ ٹوٹ جائے گی, اس کا خواب ختم ہو جائے گا, تو یہ پاکستان کی پیٹریوٹزم کو ریفلیکٹ کرتا ہے. دیکھیے انفارچونیٹلی اس وقت جب ٹائڈ اگینسٹ جا رہی تھی, اور یہ بات کہنا بہت مشکل تھا جو میں نے بات کہی, آپ نے خود اگر آپ ریکال کریں اپنی ڈسکشن کو اور اس کلپ کو, تو آپ نے ایک بات تمام دوستی کے باوجود, آج میری اور آپ کی دوستی کو 50 سال ہو گئے, تمام دوستی کے باوجود آپ نے بڑے شستہ الفاظ میں, ریزرویشنز میں یہ الفاظ کہے, اور ایک دوست کو یہ الفاظ بہت کافی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ وہ بول رہے ہیں جو ہماری پرسیپشنز اور تمام پبلک پرسیپشنز یہاں پر نہیں ہیں,
آپ بالکل ٹائٹ کے اگینسٹ بول رہے ہیں. یہ بات آپ نے جسٹ تھی آپ کی گفتگو کی, اور میں نے اس بات کو نہ صرف نوٹ کیا بلکہ وہ جو پاکستان کے پالیسی میکرز جو مجھ سے اتفاق کرتے ہیں اور چیزوں کو جانتے ہیں ان کو میں نے کہا بھی کہ اس کلپ کو جا کر دیکھیں. یہ میرا وہ دوست ہے جو 50 سال پرانا دوست ہے, جہاں ہم ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہم نے وقت گزارا. اسے پتہ ہے کہ میں اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج بھی میں اسی بات پہ قائم ہوں. ہندوستان ایک وہ بنیا ہے جو کبھی جنگ نہیں کرے گا. ہندوستان بہت کیلکولیٹو موو لے گا. یہ بنیا کبھی ان کیلکولیٹو موو نہیں لے گا. اور یہ وتھ رسپیکٹ میں کہہ رہا ہوں, وہ انڈین سامعین بھی جو سن رہے ہیں وہ اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیں. جی بالکل اس کا کوئی غلط مطلب. جی ہمارے ساتھ انڈین سامعین بھی ہوتے ہیں. ہاں, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ڈس رسپیکٹ نہ سمجھیے گا. یہ میں رسپیکٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کو یہ گیم اپنی ٹریڈ وار بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. قوموں کی ترقی اسی بنیاد پر ہوتی ہے. انڈیا اپنی ریالٹیز کو سمجھتا ہے, چائنا اپنی ریالٹیز کو سمجھتا ہے. چائنا بیوقوف نہیں ہے, نہ انڈیا بیوقوف ہے, اور یہ دونوں وہ نیشنز ہیں جو بڑی میچیورڈ ہیں, اور یہ امیچیورڈ کھیل نہیں کھیلیں گے. اس کی بنیاد بھی میں نے کہیں گے. جی ہاں جی, میں نے اصل میں جنید صاحب کا انٹرویو ضرور سنا تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا مس کر گیا تھا میں, تو اسی پوائنٹ آف ویو سے میں, چونکہ آپ نے کہا تھا ان دونوں کے سیم پوائنٹ آف ویو ہیں, اور وہ کہنے کے جو پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ آپ جیسے آپ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس نے بڑا ہائپر کیا اور پاکستان کو دکھا دیا گا جیسے چائنا جیت رہا جنگ. لیکن ظاہر بات ہے میں بھی اس کو فالو اپ کر رہا تھا, اور میں نے ڈگ آؤٹ کیا, اور پھر میں نے انٹرویو دیکھنے کے بعد میرے اندر زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں پتہ تک کروں گلوان ویلی ہے کیا. میں نے آپ سے سارا کچھ بات ڈسکس کر چکا اس موضوع پر, لیکن مجھے ایک اس کے اندر جو جنید صاحب کی بات میں سمجھ نہیں آئی وہ یہ تھی, وہ کہنے گے کہ جی ہمارا سارا میڈیا کہہ رہا ہے, بعد میں کہنے گے انڈین انٹیلیجنس کی یہ انفارمیشن ہے کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے. اب ان کے پاس یہ کیسے خبر گئی انڈین انٹیلیجنس کی, کیونکہ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بنیا ہے, وہ کبھی صحیح بات نہیں بتاتا کسی کو. تو ہمیں تو اصل بات تو پتہ ہی نہیں چلی. ہم بھی سب سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنیز سولجر ہیں پٹائی کر رہے ہیں انڈینس کی, انڈین کو ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے وہاں پر. تو لیکن یہ بھی تو آخر ہم نے میڈیا میں دیکھا ہی ہے, یا یہ تو فوٹو شاپ تو نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کچھ تبصرہ کریں گے؟ یہ سوال تو بنتا ہے, اور لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیے گا, پلس یہ کہ یہ صرف پاکستان کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم انڈیا کی میڈیا کو بھی دیکھیں, وہاں پر بھی ہاہاکار مچی ہوئی ہے. راہل گاندھی نے مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. وہاں جو کافنز آئے ہیں, جو ڈیڈ باڈیز آئی ہیں, وہ اتنی زیادہ ہیں. تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے بتا رہے ہیں, لیکن انڈیا تو خود اس پہ ایگری تو کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے. دیکھیے بات یہ آصف صاحب کہ انڈیا کا نقصان ہونا, انڈیا کے کولیٹرل ڈیمیج کا ہونا, کیا ہم اس چیز کو ڈسکس ہم نے کیا؟ ہم نے انڈین کولیٹرل ڈیمیج ڈسکس نہیں کیا. ہم نے یہ ڈیمیج نہیں کیا کہ کس ویلی پر کیا ہوا اور کس طرح کی فائٹ ہوئی اور انڈیا کس طرح پسپا ہوا, یہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. جو ہم نے ڈسکس کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یاد دلا دیتا ہوں آپ کو. کرکس آف دا میٹر جو بات میں نے کہی وہ یہ کہ انڈیا چائنا کی جنگ نہیں ہوگی, نمبر 1, واٹ ایور ریزنس. نمبر 2, چائنا پل آؤٹ کرے گا لداخ سے. یہ اس وقت میں نے بات کہی جب ساری دنیا ایک طرف جا رہی تھی کہ لداخ کو کیپچر کر لیا, اب ختم ہو گیا, انڈیا کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت ایٹ دی ہائٹ آف دی ایونٹ میں نے یہ کہا کہ چائنا پل آؤٹ کرے گا لداخ سے. یاد ہے آپ کو؟ جی جی. نہیں, وہ تو چائنیز کی پالیسی ہے نا, اس وقت وہ لڑنا نہیں چاہتے. نہیں, یہ بات نہیں, اس کی میں نے پریسیڈنس دی. یہ بات کہی میں نے گفتگو کے اندر. 2013 میں چائنا نے لداخ پہ قبضہ کیا. جی ہاں. اور 2013 میں چائنیز وائس پریمیئر انڈیا گیا, اور 2013 میں وائس پریمیئر کی واپسی کے بعد
چائنا نے اپنے ٹروپس پل آؤٹ کر لیے. میں نے سوال آپ کے پروگرام میں پوچھا کہ مجھے وہ بتائیے کیچ اس کے اندر کہ انڈیا کے اندر چائنا گیا, لداخ پہ قبضہ کیا, چائنیز پرائم منسٹر ملنے گیا اور اس کے بعد پل آؤٹ ہو گئے. انڈیا نے کیا دیا چائنا کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی کسی کا کزن بردر نہیں ہوتا ہے. یقیناً آپ اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو وہ لیتا ہے آپ سے, اور آپ کو اس کو دیتا ہے جب آپ دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے, انڈیا نے چائنا کو کیا دیا؟ وہ کون سا ایگریمنٹ تھا جس کے نتیجے میں چائنا نے پل آؤٹ کیا؟ اس ایگریمنٹ کے کرکس تو بتائیے مجھے. اس کا جواب آج تک پاکستان کی کسی میڈیا کے بڑے فلاسفر نے آ کر پیش نہیں کیا. مجھے اس کا جواب چاہیے کہ چائنا نے کس بنیاد پہ اپنے آپ کو وڈرا کیا 2013 میں. پھر میں نے اس پریمائز پہ یہ پریمائز بلٹ اپ کی کہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ چائنا پھر وڈرا کرے گا. اور اس پریمائز پہ جو بات میں نے آپ سے کہی وہ میں آج آپ کی آڈینس کے سامنے پھر ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے وہ پریمائز بتائیے کہ طالبان اسٹائل لمبی تقریر یونائٹڈ نیشنز میں کرنے کے بعد تالیاں بجانے والے آڈینس نیشن اسٹیٹس نہیں تھے فرنٹ رو میں. تالیاں بجانے والے لوگ لمبے بال والا, اور وہ جو آ کر پشتوں کی تقریر کرتا ہے, وہ جو کہتا ہے عمران خان آئے گی اور $200 بلین منہ پہ مارے گی. اس طرح کے لفنگے بیٹھے ہوئے تھے جو تالیاں بجا رہے تھے یونائٹڈ نیشنز کی میٹنگ کے اندر, اور جو ممبر اسٹیٹس تھے ان کی کرسیاں خالی تھیں, ان پہ تالیاں بجا کر چلے گئے اور آپ نے کشمیر کے کیس کو لڑ دیا یونائٹڈ نیشنز میں. اور پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس لڑنے کے بعد چند ہفتوں کے بعد کشمیر ہندوستان کا پارٹ بن گیا. اور آپ نے اٹھا بیٹھی لوگوں کو کرائی دن کے 12 بجے, 1 جمعے کو, 2 جمعے کو, 3 جمعے کو, کنزیکٹو جمعے کو آپ نے اٹھا بیٹھی کرائی. رزلٹ آپ کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. آپ صرف چیختے رہے انٹرنیشنل ادارے کہاں ہیں, واشنگٹن کہاں ہے, ٹرمپ کیوں نہیں بول رہا ہے, صرف یہ آپ بولتے ہیں. لیکن آپ کے وہ کھلونے جس پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ کھلونے دھرے کے دھرے رہ گئے. یہ سارا ڈرامہ آپ نے کس لیے کیا؟ اس ڈرامے کے پیچھے اس لوکیشن پہ, اسٹریٹجک لوکیشن پہ کشمیر کے کس کی وار ہوئی ہے آصف صاحب؟ لیٹ می آسک یو اے کوشچن. اس اسٹریٹجک لوکیشن پہ 2 وارز ہوئی ہیں 2 کنٹریز کے ساتھ. ایوب خان کے دور کے اندر ہنزا کی پہاڑیوں کے لیے وار ہوئی آپ کی چائنا کے ساتھ. چائنا ڈسپیوٹ بنایا کشمیر کے اندر, اور اس وار کے اندر آپ نے نہرو سے سپورٹ مانگی کہ انڈیا پاکستان اسٹریٹجک ریلیشن شپ قائم کی جائے. یہ تاریخی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, ہسٹوریکل بات آپ کو بتا رہا ہوں جو پاکستان کی عوام کی یادداشت میں نہیں ہے. پاکستان کی میڈیا اس کو یاد دلانے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کی میڈیا کنٹرول ہے. پاکستان کی میڈیا یہ بتائے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے اسکرمشز کیوں ہوئے تھے, چائنا کی وار کیوں ہوئی تھی. پاکستانی میڈیا یہ بتائے کہ بھٹو نے جب وہ فارن منسٹر تھے اور جب ایوب خان کی حکومت تھی تو 1965 سے پہلے 1960s کے اندر, ارلی 60s کے اندر کون سا ایگریمنٹ ہوا تھا چائنا کے ساتھ؟ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو جائیے آپ ویکیپیڈیا کو کھولیے اور ویکیپیڈیا کے اندر سائنو پاکستان ایگریمنٹ دیکھیے, ڈالیے سائنو پاکستان ایگریمنٹ اور دیکھیے ایگریمنٹ کیا تھا. کیوں آپ نے وڈرا کیا تھا؟ آپ نے 2050 اسکوائر مائلز چائنا کو سیڈ کیا ہے ان دیٹ ایگریمنٹ. چائنا کو آپ نے پلیٹ پر رکھ کر دیا. جب آپ کی یہ وار رکی, نہرو نے آپ سے ایگریمنٹ ڈینائی کیا جو کہ نہرو کی غلطی تھی. اور ہندوستان کی جنتا کو جو اس آڈینس کو سن رہے ہیں ان کو میں یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس وقت بڑی بلنڈر کی پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے نہیں کر کے, جس کی وجہ سے آج آپ بھی بھگت رہے ہیں. ایوب خان نے سب سے پہلے ہاتھ نہرو کے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں تاکہ چائنا کی اسکرمشز کو, چائنا کی انٹروژنس کو ہم روک سکیں. لیکن انڈیا نے کہا ٹھیک ہو رہا ہے, نہرو نے کہا ٹھیک ہو رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کو 2000 اسکوائر مائلز وہاں کے سیٹ کرنے پڑ گئے کشمیر کے, اور چائنا کو پاکستان نے دیا. چائنا نے ریٹرن سے 20 اسکوائر مائلز دیا. یہ آن ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد آپ کی چائنا کی ایگریمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑے گی
तो चाइना स्ट्रेटेजिक सपोर्ट पाकिस्तान को करेगा, ये आपकी एग्रीमेंट है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर, आज यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री के अंदर मुझे चाइना के वीटो पावर को दिखाइए जो पाकिस्तान के लिए फेवर किया गया हो। एक वीटो, जस्ट वन, एक बार। वो कौन सा वीटो है? जब बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक चल रही थी और बांग्लादेश की रिकॉग्निशन यूनाइटेड नेशंस के अंदर चाइना ने ब्लॉक की थी। दैट वाज द ओनली वीटो चाइना यूज्ड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद हुंजा पे हमेशा इन्होंने नजर रखी और मीर हुंजा ने कभी भी ये क्वेश्चन रेज नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद आपको बताता हूं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकता हूं, यहाँ पर हम जा रहे हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक से हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ अशफाक खान साहब और डॉक्टर गुलाम मुश्तबा दोनों मौजूद होंगे। हम तीसरे सेगमेंट में जाने से पहले आपसे इजाज़त लेते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ ही रहिएगा। शुक्रिया। जी नाज़रीन इकराम, एक बार फिर आपको खुश आमदीद। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए थे अशफाक खान साहब और डॉक्टर गुलाम मुश्तबा। हमने चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया। मैं चाहूँगा कि हम इसको अगले प्रोग्रामों में फिर डिस्कस करते रहें, लेकिन अभी हमें कुछ और मालूमात चाहिए डॉक्टर गुलाम मुश्तबा से। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ हैं? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कल जो सूरत हाल हुई है पाकिस्तान में, एक सहाफ़ी का अगवा हुआ, फिर उस सहाफ़ी को दोबारा घर छोड़ दिया गया या वो फतेह जंग के पास उनको छोड़ा गया, फिर वो घर पहुँचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो अर्ज़ी थी वो सुनी। आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए कि इसको कैसे देखते हैं। पाकिस्तान में आप जो कह रहे हैं कि मीडिया कंट्रोल्ड है, तो ये कंट्रोल क्या इस तरह से तो नहीं हो रहा? ये सवाल आसिफ साहब आपने बहुत मुश्किल कर दिया है। अच्छा। इसलिए कि अगर इसका जवाब दिया जाए आमन्ना सदकना ईमानदारी के साथ, जी, तो जवाब बहुत से मफादात को हिट करेगा। अच्छा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जवाब दूँ जो इसका असल जवाब है। बात यह है कि इशारतन बाई लाइंस में चंद बातें मैं आपके सामने कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम और आप, जिसमें आप भी शामिल हैं और शायद अशफाक साहब अगर आपके दोस्त रहे हैं पुराने, तो ये भी उसी एज ग्रुप में हैं जिस एज ग्रुप में हम बैठे हुए, तो इनको भी मैं शरीक कर लेता हूँ। जिस एज ग्रुप में हम हैं, यकीनन राहील शरीफ साहब आखिरी फौजी सरबराह थे जो हमारे एज ग्रुप के। इस वक्त कमर जावेद बाजवा हमसे बहुत जूनियर हैं। ये कॉलेज के अंदर 80s में, मिड 80s में रहे और हम लेट 70s तक सियासत करके स्टूडेंट लीडरी चमका कर फारिग हो चुके थे। तो सही बात। जो अभी लोग हैं, खास तौर पे डायरेक्टर जनरल ISI, ये मेरे फर्स्ट कज़न के कोर्स में थे और मेरा फर्स्ट कज़न जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे आसिफ साहब, तो वो चौथी जमात में पढ़ता था। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा गैप है अभी की लीडरशिप में और हमारे अंदर और हमारी परसेप्शंस में। यकीनन हमने इस सालों के अंदर बहुत कुछ हमने भी सीखा है और हमने लीडरी की है। हम पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। ये लोग अचानक आए हैं और मीडिया कंट्रोल्ड इस तरह से है। चलें, आप अगर उसका जवाब ना देना चाहें तो मैं दूसरा सवाल कर लेता हूं आपसे। ये जो अभी माविनीन प्राइम मिनिस्टर के उनकी दोहरी शहरत के बारे में था कि
کچھ کی دوہری شہریت ہے اور کچھ کے پاس جو ہے پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ ہے. آپ خود بھی مشیر رہے ہیں, آپ کے پاس بھی اس زمانے میں ظاہر دوہری شہریت تو تھی, گو کہ اس زمانے میں وہ قانون نہیں تھا. آج اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ الیکٹڈ ممبرز کا ہونے اس کے باوجود جو ہے باہر سے لوگ آ کر پاکستان میں حکمرانی کر رہے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو کھل کے دے دیتا ہوں. جی. 2013 میں کراچی سے قومی اسمبلی کا امیدوار تھا. جی جی. اور اس حلقے سے امیدوار تھا جو حلقہ کراچی کا گیریسن ہے, اور اس جگہ سے امیدوار تھا جہاں اس گیریسن کی 90% سپورٹ مجھے حاصل تھی. ملیر. جی اس کا مطلب یہ ہوا, جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں 90% الیکٹڈ MNA تھا. یہ آن ریکارڈ بات آپ سے کر رہا ہوں. اچھا. ارشد العباد گورنر تھا, MQM اپنے پیک پر تھی, اور ارشد العباد نے اپنے, یہ آپ کو کھول کے کہہ دیتا ہوں میں, ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر کو بلایا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی سیٹ رک رہی ہے نہیں رک رہی ہے. بریگیڈیئر MS نے کہا کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی سیٹ آپ نہیں روک سکتے, ان کی سیٹ نکل گئی. ایک سیٹ پورے کراچی اور پاکستان کے لیے بہت بھاری تھی, یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. افتخار چودھری صاحب نے دوسرے دن قانون نکالا کہ دوہری شہریت رکھنے والے لوگ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. ابھی پیپر سبمٹ ہو رہے ہیں. میں جج کے پاس گیا عدالت میں, میرے تمام فوجی دوست میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, 12-15 تصویریں لگی ہوئی میری فیس بک پر, اور جج نے کہا کہ جی آبجیکشن آ گیا ہے, آپ کی ڈوئل سٹیزنشپ ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں, میں سچ بولوں گا. یس آئی ایم اے ڈوئل سٹیزن. پیپرز میرے ریجیکٹ ہوئے. اگر میرے پیپرز ریجیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کس قانون کے تحت زلفی بخاری ایڈوائزر بن سکتا ہے؟ کس قانون کے تحت حفیظ شیخ, وہ کہ میرا دوست ہے اور آپ کے زمانے اور ہمارے زمانے کا ہے, کراچی یونیورسٹی کا گریجویٹ, ہمارا سپورٹر بھی رہا ہے حفیظ شیخ, آپ کا بھی اور میرا بھی اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے, لیکن میں اس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. وہ کون سا قانون ہے کہ اس کے پاس امریکن سٹیزن شپ ہے اور وہ آج ایڈوائزر ہے, اور وہ کون سا قانون تھا جس کے تحت میں کنٹیسٹ نہیں کر سکا؟ بات یہ ہے کہ جس سے آپ کو تھریٹ ہو کہ وہ حق کی بات کرے گا, سچ بولے گا, اس کے لیے پاکستان کے دروازے آپ نے مخدوش کر دیے. اس کا کوئی تعلق ڈوئل سٹیزنشپ یا سنگل سٹیزنشپ سے نہیں. اس لیے کہ میں اور آپ یہاں سے محنت کر کے پیسہ لے جاتے ہیں اور پاکستان پہ خرچ کرتے ہیں. ہماری سنسیئرٹی اور وفاداریاں آج بھی پاکستان کے ساتھ. اور دوسرا سوال میں آپ سے کروں, کیا ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ سٹیزن شپ اور نیشنلٹی میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ بتا سکیں گے کہ سٹیزن شپ کس کو کہتے ہیں اور نیشنلٹی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اشفاق خان صاحب کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پاکستانی کینیڈین ہیں. دوسرا آپ کا پڑوسی فرینچ کینیڈین ہے. تیسرا آپ کا پڑوسی اٹالین کینیڈین ہے. چوتھا آپ کا پڑوسی عرب کینیڈین ہے. یہ ڈینوٹ کرتی ہے آپ کی نیشنلٹی کو. نیشنلٹیز چینج نہیں ہوتی ہیں. عرب کینیڈین رہے گا, وہ اس نے سٹیزنشپ کینیڈا کی لے لی ہے, لیکن اس کی نیشنلٹی آئیڈینٹیفیکیشن, اس کی آئیڈینٹی عرب برقرار رہے گی. آپ کی آئیڈینٹی پاکستانی برقرار رہے گی. دیٹ از کالڈ نیشنلٹی. سٹیزنشپ وہ ہے جو آپ اکوائر کرتے ہیں. نیشنلٹی وہ ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ چپکی رہے گی, آپ کی انہیریٹنس. ان بیوقوفوں کو سٹیزنشپ اور نیشنلٹی کے اندر فرق ہی نہیں پتا ہے, اور نہ انہیں اینکرز کو پتا ہے جو سوالات کر رہے ہیں پاکستان کے ٹی وی پہ. کل بڑا فنی سوال کسی سے کیا اور اس کا جواب وہ نہیں دے سکا, کیونکہ اسے یہ پتا ہی نہیں کہ سٹیزنشپ اور نیشنلٹی میں فرق کیا ہے. آپ پاکستانی نیشنلز کو ان کی نیشنلٹی سے فارغ کرنے کا کوئی رائٹ نہیں رکھتے ہیں.
They are Pakistani citizens and they have a right over Pakistan. تو آپ یہ ٹھیک بنے ہیں نا, اس کا مطلب زلفی بخاری کو ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 62-63 کو یہ پورا کرتے ہیں؟ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ بولا ہے انہوں نے. بات یہ ہے کہ یہ سچ بول کر کھڑے ہوتے اس کے لیے عدالت کے اندر اور کہتے کہ جی ہماری نیشنلٹی پاکستانی ہمیں جگہ ملنی چاہیے, اور عمران خان کو یہ بات تھرو پریزیڈنشل آرڈیننس نافذ کرنی چاہیے تھی. لیکن ایک لا میرے اوپر اور دوسرا لا زلفی بخاری پر, یہ کون سا قانون ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہو اور دوسرا قانون کی پاسداری کر رہا ہو, اس کو سزا صرف اس بات کی کہ وہ حق پرستی پہ قائم ہے. جی ہاں, آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو للکارا یہ کہہ کر, وہ پاکستانیز جو محنت کر کے سٹیزن شپ جنہوں نے لی ہے اور یہاں سے آج بھی پاکستان کے لیے وفاداری اور ہمدردی رکھتے ہیں, ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کیا ہے ان لوگوں کے آگے جو پاکستان سے پیسہ لوٹ کر لائے اور سٹیزن شپ ایکوائر کی اور پھر پاکستان میں لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں. دے آر ناٹ لوئل ٹو دی کاز آف پاکستان. اینڈ وائی دیز ڈوئل اسٹینڈرڈز آر مینٹینڈ جسٹ to promote corruption and crime in Pakistan. It's not acceptable. شکریہ. اور اوورسیز پاکستانی کی بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز اس کے اوپر اس بات پر. انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگراموں میں بھی زحمت دیں گے. میرے پاس سوال تو آپ کے لیے بہت ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. اگلے پروگرام تک آپ کو خدا حافظ. اور تھینک یو. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے متفق یا ان سے مختلف نظریات بھی رکھتے ہوں گے. ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. جیسے کہ پچھلے پروگراموں میں آپ نے ہمیں فیڈ بیک دیا, ہمیں امید ہے اگلے پروگراموں میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, ہمیں اپنے فیڈ بیک دیتے رہیں گے. آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت, اپنے دوست, ہوسٹ اور ساتھی آصف سید کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. شب بخیر.